عزیزان محترم برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں وہ لکھے ہوئے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں یعنی عزت والے ہیں، کہ ان مہینوں میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ خود پہل نہ کریں۔ تو کفار کے ساتھ بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے، بغض، عناد اور دوسرے گناہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ اور یہ 4 مہینے، 3 مہینے تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے۔ تو ان مہینوں میں کفار کے ساتھ جنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس فضیلت کی کیا وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی اس مہینے کی فضیلت جاری ہے۔ اور ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ عطا فرمایا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب فرعون آیا تو وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون سے جب نجات عطا فرمائی تھی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس وجہ سے یہودی بھی 10 محرم کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ پتہ نہیں رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو یہودیوں سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہٰذا آئندہ ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس سے پچھلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 1 روزہ اور بھی رکھوں گا، یعنی یا تو 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے،
یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے اور ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو جائے، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو کوئی شخص اگر 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھے، یا تو 9ویں 10ویں کا رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا رکھے۔ اکیلے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھوں گا۔ اب دیکھیں کہ عبادت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا، کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھی، اس کی نقالی کی، ان جیسا ہونے کی کوشش کی، فہو منہم، وہ بھی انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن اس کو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، ہمارا ایک اپنا تشخص ہے، ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ہمیں یہود و نصارہ کی نقالی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ روزہ رکھنے میں کیا حرج تھا؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اور اس وقت 10ویں محرم کا روزہ فرض ہو گیا تھا، اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کے بعد 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن مستحب اب بھی ہے۔ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر محرم کے حوالے سے لوگوں میں بہت سارے توہمات بھی عام ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، اور ان دنوں میں بھی سننے میں آیا ہے، لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھتے ہیں، جی کاروبار نہیں ہے، سارے کام ٹھپ ہو گئے، کیوں؟ محرم کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، برکت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ نحوست کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو کیا شہادت نحوست کا سبب ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا نحوست مہینے میں نہیں ہے، نحوست ہمارے گناہوں میں ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے کے باوجود بھی ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، پھر گلہ کرتے ہیں کہ مہینہ شروع ہوا تو نحوست چھا گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی